فرمایا جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے یا ایک گناہ کرتا ہے، حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اس بندے کا جو دل ہے گناہ کرنے کی وجہ سے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ کالے رنگ کا ایک نقطہ بن جاتا ہے جب ایک گناہ کرتا ہے، اور جیسے ہی وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، اس نقطے کو اللہ رب العزت مٹا دیتا ہے۔ اور اگر وہ ایک گناہ کیا، اس کے دل پر سیاہ نقطہ بنا اور اس کے بعد پھر وہ گناہ کرتا رہا، اس نے توبہ نہیں کی، اپنے آپ کو اللہ کی یاد اور ذکر میں نہیں لگایا، بلکہ گناہوں میں مصروف ہوا، گناہوں میں تکرار کرتا رہا، تو فرمایا اس کے دل میں ایک اور سیاہ نقطہ بنتا ہے، اور جیسے جیسے وہ گناہ کرتا جاتا ہے اس کا جو سیاہ نقطہ ہے وہ سیاہی مائل ہوتا جاتا ہے اور بڑھتا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ اس کا جو سارا دل ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے اس کے گناہوں کی وجہ سے۔ اور جب اس کا دل مکمل نافرمانی کی وجہ سے سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ بندہ گناہ بھی کرتا ہے تو اس کو گناہ نہیں لگتا، وہ نافرمانی بھی کرتا ہے تو اسے وہ نافرمانی محسوس نہیں میں آتا ہے کہ بندہ مومن اس سے جب گناہ سرزد ہوتا ہے نا تو وہ یہ سمجھتا ہے جیسے احد پہاڑ تھا اور میں اس کے نیچے تھا، میرے اوپر گر جائے گا اور میں کچلا جاؤں گا۔ جو مومن ہے اگر اس سے گناہ سرزد ہو جائے تو وہ یہ سمجھتا ہے، اور دوسری طرف جو منافق ہے فرمایا اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب وہ گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ کو اتنا ہلکا سمجھتا ہے کہ جیسے ایک مکھی تھی بیٹھی تھی اور اس کے بعد اڑ گئی ہے۔ اور جو مومن ہے وہ اللہ کی نافرمانی کو کس قدر باری سمجھتا ہے، یعنی وہ اللہ کی نافرمانی سے خود کو بچاتا ہے کہ کہیں احد پہاڑ نہ میرے اوپر گر جائے۔ اور جو منافق ہے وہ گناہ اور نافرمانی کرتا ہے لیکن وہ اس کو ہلکا سمجھتا ہے۔ تو دوستان محترم، گناہ کرنے کی وجہ سے، کثرت گناہ کی وجہ سے فرمایا اس کے دل پر جو سیاہ نقطہ ہے وہ بڑھ جاتا ہے، سیاہی مائل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ بندہ بڑی بڑی نافرمانیاں بھی کرتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور اس کا حال کیا ہے؟ فرمایا اگر اس دل کی سیاہی کو وہ مٹانا چاہتا ہے تو وہ اپنے دل میں اپنے رب کی یاد کو بسا لے، اپنے اس دل کو اس رب کی مسکن گاہ بنا لے، یعنی اس دل میں جو خیالات اٹھیں صرف اللہ کے ذکر والے ہوں، اللہ کی یاد والے ہوں۔ جب اس دل سے وہ رب کو یاد کرے گا تو اس کے دل کا زنگ اللہ رب العزت اتار دے گا اور اس کے دل کو روشن اور منور کر دے گا۔ یہ اللہ کے ذکر کی برکت ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا اے ایمان والو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو، ورنہ یہ جو دل ہے یہ دل کہیں سیاہی مائل نہ ہو جائے۔ اب دیکھیں نا، اگر سفید رنگ کی چادر ہو، سفید رنگ کی چادر ہو، اس کے اوپر آپ ایک سیاہ نقطہ لگائیں، یعنی بندے نے گناہ کیا اس کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ گیا، اگر زیادہ گناہ کرتا گیا اتنے نقطے لگتے گئے تو وہ جو سفید چادر تھی وہ ساری چادر ایک وقت آئے گا سیاہ ہو جائے گی۔ ایک نقطہ ہو تو اس کو مٹانا آسان ہے، اگر ساری چادر سیاہ ہو گئی تو اس کو پھر مٹانا صاف کرنا مشکل ہے۔ اس لیے اے بندہ خدا، یہ دل بھی تیرا ایک سفید چادر کی مانند ہے، گناہ کے ذریعے سے اپنے اس دل کو داغدار نہ کر۔ اگر گناہ ہوا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لے، اللہ کے حضور اگر نافرمانی کی ہے تو واپس پلٹ آ، اس کی بارگاہ کی طرف رجوع کر لے، اللہ رب العزت اس سیاہ نقطے کو مٹا دے گا اور تیرے دل کو روشن اور منور کر دے گا۔ اور کسی نے کیا خوب کہا
کہ چٹی چادر پنبلا والی داغ نہ لامی جنیا، چٹی چادر پنبلا والی داغ نہ لامی جنیا، پھر نہ کی حشر دہاڑے اے میرے نل کی بنیا۔ تو آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اولیاء کے طریق کو اپناتے ہوئے، اولیاء کے راستے کو اپناتے ہوئے خود کو اللہ رب العزت کی یاد اور ذکر کی طرف خود کو مائل کر لیں، اللہ رب العزت کی یاد اور ذکر میں خود کو لگا لیں، تاکہ ہم اللہ کی بارگاہ میں آخرت میں سرخرو اور کامیاب ہو جائیں۔